کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت اور رعایا اس بادشاہ کی زیر حکومت بہت آسائش اور آرام میں تھی۔ بادشاہ اپنے انتظامات سے بہت خوش تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت مغرور تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے رائے لے لوں کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ انہیں دربار میں آنے کا پیغام بھیجا گیا۔ وہ سب کی سب کچھ ہی دیر میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئیں۔ اب بادشاہ نے سب سے ایک ہی سوال کیا، تمہیں آسائش اور آرام کس نے دیا ہے؟ اگر تم سب نے درست جواب دیا تو ہر ایک کو اس کے من پسند ہیرے کی انگوٹھی دی جائے گی۔ ایک ایک کر کے بادشاہ کی 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ ہمیں سب کچھ آپ نے دیا ہے۔ بادشاہ کو ان سب کا جواب درست لگا اور اس نے انہیں قیمتی انگوٹھیاں دے دیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7ویں بیٹی خاموش کھڑی ہے۔ جب بادشاہ نے اس سے طلب کیا تو وہ کہنے لگی، مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پر سخت غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تمہیں یہ سب میں نے عطا کیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ شہزادی کے سب قیمتی لباس اور جواہرات لے لیے جائیں اور اسے کام سی لڑکی کے لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ اسے پتا چلے کہ وہاں اسے یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ سب شہزادی کے نصیب میں لکھا ہے تو جنگل میں اس کو کیسے ملے گا۔ لہذا حکم کے مطابق شہزادی کو بادشاہ کے سپاہی جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی اپنے دل میں اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے رات ہونے کو آ گئی۔ اب شہزادی نے سوچا کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لی جائیں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور جنگلی جانوروں کے حملے سے محفوظ ہو جاؤں۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے۔ وہ حیران ہوئی کہ جنگل میں گھر کہاں سے آ گیا۔ اسی تحقیق میں وہ گھر کے قریب پہنچ گئی۔ گھر کے قریب گئی تو اسے گھر میں سے ایک بوڑھے آدمی کے کھانسنے کی آواز آئی جو ساتھ میں پانی بھی مانگ رہا تھا۔ شہزادی جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور اس بوڑھے کو پانی دیا۔ جب اس کی کھانسی رک گئی تو اس نے اتنا دن ڈھلے جنگل میں شہزادی کی موجودگی کی وجہ پوچھی، جس پر شہزادی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، بیٹی میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور شہر میں جا کر کام کرتا ہوں۔ میں ہفتے میں 7 دن شہر میں کام کرتا ہوں، بس 1 آدھ دن یہاں آ کر رہتا ہوں۔ لہٰذا تم یہاں آرام سے رہو، میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے تم بھی گزارا کر لینا۔ اور اس طرح شہزادی کو جنگل میں ایک پناہ مل گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اگلے روز شہر چلا گیا۔ شہزادی نے گھر کو صاف کیا۔ گھر سمندر کے قریب ہی تھا، لہذا اسے پانی لانے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ شام ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ دھویا، آدھا خود پی لیا اور آدھا گھر کے دروازے کے قریب رکھ دیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ اسے پی لے گا۔ رات ہوئی اور شہزادی سو گئی۔ جب صبح کو اٹھی تو اس نے باہر رکھا دودھ کا برتن خالی پایا، لیکن اسے قریب ہی ایک قیمتی لال یعنی موتی رکھا ہوا ملا۔ شہزادی کو ایک دم یاد آ گیا کہ اگر کوئی سانپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے لال دے دیتا ہے۔ ہو نہ ہو یہ دودھ کسی سانپ نے پیا اور بدلے میں یہاں پر لال چھوڑ گیا، اور اگلی رات بھی اسی طرح آدھا دودھ دروازے پر رکھائی۔ اگلی صبح بھی اسے ایسا ہی لال دروازے پر پڑا ملا۔ شہزادی نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اس طرح 7 روز گزر گئے۔ شہزادی روز دودھ رکھتی اور روز اسے وہاں سے لال ملتا۔ 7 دنوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر واپس آ گیا کہ شہزادی کو ہفتے بھر کا راشن دے سکے۔ شہزادی نے بابا کو 7 دن کا پورا واقعہ سنا دیا اور بابا کو 3 لال دیے کہ آپ ان کو شہر میں بیچ کر ان کی قیمت لے آئیں، اور آتے ہوئے اپنے ساتھ محل کی تعمیر کے لیے مستری لائیے گا۔ باقی کے 4 لال کی مالا بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہن لیے۔ اب شہزادی نے جنگل میں ایک بے حد خوبصورت محل بنوایا
اور نہایت شان و شوکت کے ساتھ وہ اور بوڑھا بابا اس محل میں رہنے لگے۔ اس کے محل میں بہت سے نوکر چاکر تھے جو شہزادی کے حسن سلوک سے بہت خوش تھے۔ شہزادی کی دم جلد ہی دور دور تک پھیل گئی۔ اب اس بات کی خبر شہزادی کے والد کو ہوئی، لیکن اسے علم نہ تھا کہ وہ جس شہزادی کے بارے میں سن رہا ہے وہ در حقیقت اس کی اپنی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس شہزادی سے ملنا چاہیے کہ آخر یہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں شہزادی سے ملنے کا پیغام بھجوایا۔ شہزادی نے اس بات پر منظور کر لیا کہ بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کو بھی اپنے ہمراہ لائیں گے۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد شہزادی سے ملاقات کے لیے بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ وہ شہزادی کے محل پہنچے۔ ان کا بے حد پرتکلف استقبال کیا گیا۔ طرح طرح کے کھانے اور شاندار لباس انہیں پیش کیے گئے۔ شہزادی بہت ہی عالیشان لباس زیب تن کیے ہوئے تھی، لیکن اس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اصرار کیا کہ آپ میری بیٹیوں جیسی ہیں اور میرے ساتھ بھی تو خواتین ہیں، تو پھر آپ نے نقاب کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ اسے اتار سکتی ہیں۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بادشاہ کی باقی بیٹیوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ اتنا تو تیار ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئیں گی۔ شہزادی وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنے اس لباس میں آ گئی جس میں اسے بادشاہ نے جنگل میں چھوڑا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹی کیا تم یہاں کی نوکرانی ہو اور شہزادی کے پاس کام کرتی ہو؟ ہم تو سمجھے تھے کہ جنگلی جانور تمہیں کھا گئے ہوں گے، کیونکہ اگلے روز میرے سپاہی آئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پر شہزادی کا نام و نشان نہیں ملا، پر تم تو زندہ ہو۔ میں شہزادی سے اجازت لے کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ شہزادی کہنے لگی، بابا جان، میں وہی شہزادی ہوں جس سے ملاقات کی غرض سے آپ یہاں آئے تھے۔ اس نے بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ اب بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے خدا کو بھلا دیا تھا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان پر غرور کیا۔ بادشاہ کی باقی بیٹیاں بھی اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرنے لگیں کہ کاش ہم نے بھی وہی جواب دیا ہوتا تو آج اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا کرتا۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس دنیا کی کوئی بھی چیز خدا کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ غرور و تکبر میں آ کر خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، خود کو اس دنیا کا، ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ مسافر ہیں، یہاں پر تھوڑا وقت رہیں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارے ہاتھ خالی تھے، ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ دیا اللہ نے دیا، جو کچھ کمایا اللہ کے حکم اور اس کی مہربانی کی وجہ سے کمایا، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو تب بھی ہم خالی ہاتھ ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم لوگ خود کو اس دنیا کا مالک کیوں سمجھتے ہیں؟